بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقنا من سفرنا هذا نسبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگان دین اور ملت کے عزیز نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، الحمدللہ سورۃ الکہف کی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں اور ہم نے اس قصے کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جو اصحاب کہف بادشاہ کی انکار کرتے ہوئے غیروں کے سامنے ماتھا ٹیکنے سے انکار فرمایا، اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا، بت پرست تھا، وہ نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ وہ ایک بت پرست تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ پورے لوگ عبادت بتوں کی کریں اور جو نہ کریں ان کو ہم سزا دیں گے۔ تو یہ روایات میں ملتا ہے کہ 3 لوگ تھے، 4 لوگ تھے، یا فرمایا کہ 5 یا 7 تھے، ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ تفصیلاً قصہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ یہ لوگ گئے، غار میں چھپ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کو بھی عجیب و قسم سے حفاظت فرمایا کہ اس غار کے اندر وہ لوگ ایسے سوئے رہے کہ 309 سال گزر گئے۔ 309 سال تک وہ لوگ سوتے رہے اور اللہ تعالی سورج کو بھی نکالتا رہا، غروب کرتا رہا۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ سورج نکلتا ہے لیکن اس کی شعاعیں، اس کی دھوپ اس غار سے علیحدہ ہو کر سورج نکلتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا جب غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو سورج ٹکراتا ہے، یعنی اس غار سے ہٹ کر غروب ہو جاتا ہے۔ یہ تمام قصہ آپ حضرات کے سامنے آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 309 سال تک سلایا۔ جب یہ لوگ جاگ گئے، دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی، آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم کتنے سال، کتنے وقت سوتے رہے۔ ایک نے کہا کہ ہم 1 دن سوئے، جبکہ 309 سال اللہ نے ان کو سنایا، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1 دن سوئے، اور ایک نے کہا کہ ہم آدھا دن سوئے۔ تو بہرحال ان کو بھوک لگی، تو ایک سے کہا کہ تم جاؤ
دکاندار کہنے لگا تو یہ زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا اور تم اتنی پرانے کرنسی لے کر آ رہے ہو، سکہ لے کر آ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے زمانے کا ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہوا کہ 300 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے سلائے رکھا، اندازہ بھی نہیں۔ اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ابھی ایک دن سوئے ہیں، آدھا دن سوئے ہیں۔ اس کے بعد میں تحقیق کرنا ہوا، لوگ جمع ہو گئے، اتنی پرانی کرنسی آئی ہے تو کوئی بات ہے اس میں۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا وہی لوگ تھے، 300 سال پہلے ایک ظالم بادشاہ بت پرست گزرا اور اس سے انہوں نے بچنے کے لیے غار میں پناہ لے لی۔ اب اس زمانے میں جو یہ جاگے ہیں، اس زمانے کا بادشاہ مسلمان تھا، ایمان والا تھا، پورا ماحول بدل گیا۔ ملکوں کا حال آج کل تو بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ 2014 کے بعد سے ہمارے ملک کے حالات کتنے تیزی سے بدل گئے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مسلمان تھا، ان تمام 7 افراد کو بادشاہ نے بلایا، بڑا اعزاز کیا۔ یہ تو بڑے مقدس لوگ ہیں، بڑے مقدس لوگ ہیں، انہوں نے توحید پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت فرمایا تمام انسانوں سے، اس بادشاہ سے کہ وہ پناہ لیتے رہے، سوتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو دوبارہ زندہ فرمائے۔ دراصل اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو جو بندہ ہمارے لیے پکا ارادہ کر لیتا ہے، جو بندہ ہمارے ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے، ہم اسے ایسا حفاظت کرتے ہیں، اس کی ایسی اللہ تعالیٰ سیکیورٹی فرماتے ہیں کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری حفاظت کیسے کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل ان کو سلایا نہیں تھا، ان کو موت آ گئی تھی۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ان کو زندہ کیے، یعنی نیند بھی موت کی بہن ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے گویا کہ مر گیا، اسے کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی، نیند میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے معلوم نہیں۔ یہاں تک کہ انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے، اپنے گھر میں چور بھی آ جائے اسے خبر نہیں ہوتی، اور اس کے گھر میں آگ بھی لگ جائے تو اسے خبر نہیں ہوتی، یا اس کے گھر میں جانور آ جائے اسے خبر نہیں ہوتی۔ مطلب کیا ہوا؟ نیند بھی موت کی ایک بہن ہے، گویا کہ موت اللہ نے ان کو دے دیا اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، موت کے بعد بھی اٹھانے والی ذات میں ہی ہوں۔ یعنی ہم ایمان لائے کس پر؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان تمام صفات پر ہم نے ایمان لایا، ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کی پہلی شرط کیا تھی؟ آمنت باللہ، اللہ پر توحید پر ایمان لانا، باللہ و ملائکتہ، تمام ملائکہ پر ایمان، وہ کتبہ، جتنے بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمایا، چاہے وہ صحیفے ہیں، وہ تمام کتابیں اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لانا۔ لیکن ماننا ہے قرآن کو، وہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، لیکن ماننا ہے قرآن کو۔ تورات، انجیل، زبور اللہ کی کتاب ہے یقیناً، لیکن عمل اور شریعت ہماری
دوبارہ اللہ اپنے کرسی پر فائز ہوں گے، اپنے عرش پر بیٹھے ہوں گے، تمام انسانیت اللہ کے سامنے ہوگی اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا روز ہوگا، اس پر ایمان والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تقدیر میں جو اچھا اور برا رکھ دیا ہے من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے۔ لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے، کوئی چیز اچھی ہو جائے ہماری زندگی میں، ہماری فیوچر میں، تو وہ کریڈٹ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ کوئی اچھا کام ہو جائے یا کوئی اچھا ہمارے سے کام کر لے ہم، تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا، میری صلاحیت نے، میرے پوسٹ نے میں نے اتنا کام کر دیا، میرے عہدے پر رہنے پر میں نے اتنا کام کر دیا، میں اتنا پڑھا لکھا تھا جس کے بنیاد پر میں یہ کام کر دیا۔ یہ ہماری عادت ہے، انسان کی فطرت۔ کوئی اچھا کام ہو تو کہتا ہے کہ میں نے کیا، میری صلاحیت کے بلبوتے پہ میں نے کر دیا، میرے علم کے بلبوتے پر کر دیا، حالانکہ اچھا کام بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر کوئی برا کام ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ نہیں کہتا کہ میری طرف سے ہوا، نقصان ہو گیا بزنس میں، کیا کی اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ گھر بنتا لیا، بڑی بلڈنگ کھڑا دیا، 2 لاکھ 2 کروڑ کی بلڈنگ کھڑایا، تو کہتا ہے او بھی دن رات محنت کریا، اس کا صلہ اللہ دیا سب، اپنے طرف منسوخ کرتا ہے۔ اپنی کامیابی کو انسان اپنے طرف منسوخ کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ اچھی اور بری تقدیر اللہ کے طرف سے ہوتی ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ برا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اچھا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ آخر میں ہمارا جو ایمان ہے، توحید کا عقیدہ جو ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ بس زندگی آ گئی، ختم ہو گئی، بس زندگی ہم گزار لیے، موت آ گئی، دوبارہ اللہ نہیں کھڑا کرے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ سے یہ پوچھا کہ اللہ تو کیسا پھر زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انا اوحی امی قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ یہ ایک اور ایک قصہ ہے، اور ایک قصے میں اللہ فرماتے ہیں ایک انسان تھا، اس نے اللہ سے سوال فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو موت دے دیا، 100 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کے بعد دوبارہ اسے زندہ فرماتے اور اسے پوچھا کہ کتنے دن تو سویا رہا؟ کہنے لگا کہ 1 دن یا آدھا دن میں مر گیا۔ اللہ نے کہا نہیں، 100 سال تو نے سویا رہا، تیری موت آئی، 100 سال کے بعد دوبارہ کھڑا کیا۔ تو وہ کہتا ہے کیسے یقین کر لوں؟ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کہا کہ تو نہیں دیکھ رہا ہے تیرے بازو کے گدھا تھا، الہ حمارک، حمار یعنی گدھا، کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے تیرے بازو میں ایک گدھا پڑا ہوا ہے؟ کیا اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی؟ کیا وہ زندہ تیرے طرح ہے؟ تیرے ساتھ یہ بھی مرا تھا، ہم بتا رہے ہیں کہ تو نے 100 سال سو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس حمار کو، اس گدھے کو وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى
ننشرها ثم نكسوها لحما. پھر اس بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ نے یہ بتایا، وہ شخص کو غور سے دیکھو ہڈیاں، اس ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ نے گوشت دوبارہ دیا اور وہ گدھا پھر دوبارہ زندہ ہو گیا. تب جا کر وہ انسان کو یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والی طاقت ہے تو وہ اللہ کی ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ اسی میں سورہ بقرہ میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تو کیسے دوبارہ پھر موت کے بعد اٹھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیا تجھے میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ تو پیغمبر ہے، میرا خلیل ہے، تجھے ابھی بھروسہ نہیں آیا؟ اللہ نے سوال کیا تو قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال ولم تؤمن، تجھے بھروسہ نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تیرے اوپر تو 100% یقین بھروسہ سب کچھ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اور میرے دل کو یقین آ جائے، بھروسہ اور پیدا ہو جائے. وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. ابراہیم تو ایک ایسا کام کر کہ 4 پرندوں کو تو کیا کر پال، اور 4 پرندوں کو بھی ایک زبان سے بلانا. جب ہم پالتے ہیں کوئی جانور کو تو وہ ہمارے اشارے پر آ جاتے ہیں، جیسے بلی ہے، کتا ہے اور پرندے ہیں. جب ہم ان کو پالتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، ہمارے اشاروں پر وہ آ جاتے ہیں. کبوتر بھی پالتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو یہ کام کرنا کہ 4 پرندوں کو پالنا اور ان کو بولی بھی سکھانا، اور تو جب ان کو اشارہ دے وہ اڑ کر جائے تب بھی واپس آ جائے، تو بلائے تو واپس آ جائے، ایسا یہ کام کرنا. چند دن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، پرندے پالے 4، اور اس کے بعد میں اللہ نے حکم دیا ان 4 پرندوں کو تو کیا کرنا ہے، ذبح کرنا ہے اور ان کے گوشت کو قیمہ بنانا ہے. قرآن بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر کتنا قادر ہے. اللہ اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں. تو کیا کرنا ہے، 4 پرندوں کے گوشت کو قیمہ بنانا ہے. قیمہ بنانے کے بعد تو کیا کرے گا، تو ایک کام کرے گا کہ ان تمام 4 پرندوں کے گوشتوں کو کیا کرے گا، مکس کر دے گا. کیا کرے گا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ. اللہ کیا فرما رہے ہیں، 4 پرندوں کو، ہو سکتا ہے ایک پرندے کا گوشت ہے پھر وہ زندہ ہو جائے. اللہ کیا فرما رہے ہیں، 4 پرندوں کے گوشتوں کو کیا کر، مکس کر دے، خلط ملط کر دے. اس پرندے کے گوشت کو اس پرندے میں ملا دے، اس پرندے کے گوشت کو اس پرندے پر ملا دے. اور اس کے بعد میں عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جزءاً ثم ادعوهن يأتينك سعيا. اور تو کیا کر، تمام پرندوں کے گوشت کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد 4 پہاڑ کے کونے میں رکھے آ جا. اللہ کتنا بہترین مثال دے رہا ہے اپنی قدرت اور وحدانیت کو بتانے کے لیے، انسانوں کو اپنے اوپر بھروسہ کروانے کے لیے. اللہ کیا کیا بتا رہے ہیں، اپنے نشانی بتا رہے ہیں کہ 4 پرندوں کے گوشت کو پہاڑ کے 4 حصوں پہ رکھ کے آ جا، اور اس کے بعد میں جو بولی کو بلاتا تھا ان کو اس بولی سے بلانا. ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو آواز دی، وہ پرندے
اللہ بڑے زبردست طاقت والے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ سورۃ الکہف کے اندر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، وہ تمام 7 افراد 7 نوجوان تھے، دوبارہ بادشاہ کے پاس گئے اور اس کے بعد میں بادشاہ نے ان کا بڑا اکرام کیا، اللہ نے ان کو عزت دی۔ میرے نوجوانوں، جب اللہ کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے مرنا مٹنا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر ہمیں عزت دے گی۔ انسان چاہتا بھی کیا ہے؟ ہمیں عزت ملے۔ آج ہر آدمی چاہتا کیا ہے؟ چھوٹا بچہ بھی کیا چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، میری ماں میرا باپ مجھے اچھے القاب سے بلائے، پیار محبت سے بلائے۔ اب چھوٹے بچے کو اگر ہم بے عزتی سے بلاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم اس طرح بلاؤ گے تو میں نہیں آؤں گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں عزت ملے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے اندر بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری عزت کو ہم نے ہماری اطاعت پر رکھ دیا۔ اگر ہماری اطاعت پر تمہاری زندگی ہوگی، ہمارے لیے سب کچھ ہوگا، اٹھنا بیٹھنا، تمہاری زندگی موت و حیات ہمارے مطابق ہو جائے گی، ہم روئے زمین پر تمہیں کیا دیں گے؟ عزت دیں گے۔ جیسے اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی، دوبارہ اللہ تعالیٰ وہیں وہ جگہ گئے اور وہ وہیں انتقال ہو گئے۔ روایات میں بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں ان کو دفنا دیا جہاں وہ سو رہے تھے، جس غار میں وہ پناہ لیے تھے وہیں گئے اور وہیں انتقال ہو گئے، اور لوگوں نے ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا، بڑی عزتیں کی اور ان کو بہت بڑا پروٹوکول دیا، اور اس کے بعد میں ان کے وہیں ایک مقام پر ایک مسجد بھی بنائی ہے۔ یہ کتاب ہسٹری کے کتاب کے اندر، تاریخ کی کتاب کے اندر ایک بات ملتی ہے، یہ علاقہ ہو سکتا ہے یمن کے علاقے میں آ سکتا ہے، یا ملک شام یا اس کے آس پیس کے علاقے میں یہ قصہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے اندر اور ایک بات ایک ارشاد فرما دی کہ ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ یقیناً یہ نوجوان جنتی ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے لیے یہ لوگ غیر اللہ کا انکار کیا، بادشاہ سے پناہ چھپ کر جا کر پناہ دوسری جگہ لے لی، تو اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے کیا ہیں؟ جنت میں جانے والے ہیں، یقیناً اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن ساتھ میں وہ کتا جو تھا وہ بھی جنتی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اچھوں کے ساتھ اگر کتا بھی رشتہ باندھ لیتا ہے تو میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ ایک کتے کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ تو اگر ہماری صحبت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اگر اچھوں کے ساتھ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان اچھے لوگوں کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ ہمارے بھی بیڑے کو پار کرے گا۔ اور ہمیں افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کل قیامت میں افسوس ہوگا کہ اللہ اصحاب کہف کے کتے کو داخل کر رہا ہے جنت میں، اور میں ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا اگر میں جہنم میں جاؤں گا، کتنی ذلیل بات ہوگی، کتنی رسوائی کی بات ہوگی۔ حاضرین محترم، میرے نوجوانوں، ایک کتا اصحاب کہف کے ساتھ ہو جانے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا مقام دیا، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے سردار بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ وابستگی ہو جائے گی، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ ہمیں بھی یقیناً وہ مقام دے گا جو مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے میں فرمایا۔ اس لیے ہمیں اس واقعے سے یہ سبق لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کسی بھی طرح دنیا سے کامیاب ہو کر آ جائے، انسان کامیاب ہو کر آئے۔ ہماری کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کی اطاعت پر۔ وہ کیسے ہوگا؟ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں چھوڑ رکھی، ایک قرآن، ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس اب کوئی نبی نہیں آنے والے، ہمارے پاس اللہ کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کو ہم تھامے رہیں گے، ہمارے
میں ملے گی وہ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ملے گی۔ ایک تو قرآن اور قرآن کے آپ کو بتانے والے، اس کے علم رکھنے والے سچے ہونا چاہیے، شریعت سے ہٹ کر ذرہ برابر کام نہیں کرنا، ایسے لوگوں کی اطاعت، ان کی صحبت، یعنی علماء دین کے رہبر سچے ہوں لیکن شریعت کے پابند ہونا۔ اگر شریعت سے کوئی ہٹ کر علماء کام کرتے ہیں ان کا فالو مت کرو، ان کو رہبر مت بناؤ، سچے علماء، حقانی علماء کے ساتھ ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ان علماء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن سے وابستگی اور قرآن کے اٹھانے والے حامل قرآن، قرآن کو اپنے سینے میں بسانے والوں سے محبت اور ان سے الفت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے، اور آخری میں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل زندگی باقی ہے تو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔